السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں شہر حیدرآباد میں آج 4 جنوری کو خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد فاروق خان قادری رضوی صاحب کا ایک پروگرام منعقد ہوا تھا بنام عقائد اہل سنت و سلطان الہند کانفرنس۔ الحمدللہ یہ کافی کامیاب رہا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم حضرت کی اجازت پر ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو شکوک و شبہات ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں حضرت کی جانب۔ حضرت کی ذات بابرکت کوئی محتاج تعارف نہیں۔ حضرت کی جانب میں بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج گرامی حضرت آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے حضرت۔ مختصر سا یہ سوال یہ تھا، حضرت آپ کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اور آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، اور آپ کی دینی و دنیاوی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت اس پہ ذرا سا روشنی ڈالے تو۔ ایک ساتھ آپ نے بہت سارے سوال کرے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مطلب میرا محمد خلیل صاحب۔ جی۔ جہاں تک میری پیدائش کا تعلق ہے تو بائی برتھ میں ناگپور میں ناگپور میں میری ولادت ہوئی، اور ہمارا خاندان جو ہے تقریباً 800 سال سے ناگپور میں بھی قیام مقیم ہے۔ ماشاء اللہ۔ مغلیہ دور میں ہمارا خاندان افغانستان سے آیا تھا۔ ہم لوگ خاندانی اعتبار سے یوسف زئی پٹھان۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد پھر بلند بخشا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے ناگپور بسایا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں۔ تو تب سے ہمارا خاندان بھی ناگپور میں ہی آتا۔ ماشاء اللہ۔ تو راجہ مہاراجوں کے یہاں سپاہ گیری کا پیشہ رہا ہمارے آبا اور اجداد کا، تو انہی کے ذریعے بلند بخشا کے ذریعے جو ہے ایک تفصیل ہے، خیر وہ سوال میں نہیں، لیکن پھر بھی میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ بلند بخشا نے جب ناگپور بسایا تو پھر کچھ جاگیریں وغیرہ ہمارے آبا اور اجداد کو دی تھی، اور پھر جو جاگیریں وغیرہ ہے باضابطہ ہمارے خاندان کے نام سے ایک محلہ ایک بستی ہے، وہیں پر ہی ہمارا خاندان آباد ہے۔ میری ولادت ناگپور بھی ہے۔ جی۔ اور جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو پہلے تو دنیاوی تعلیم بھی ہوئی میری الحمدللہ، دینی تعلیم کے حوالے سے بھی عرض کروں۔ جہاں تک دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہے تو میں نے بی اے کیا پہلے، جی ماشاء اور بی اے میں پھر عربک لٹریچر تھا میرا، فرینچ اینڈ ہسٹری۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ 2 سبجیکٹ میں میری خاص اس میں وہ سبجیکٹ رہے گی۔ بی اے کے بعد پھر میں نے LLB بھی کیا، ماشاء اللہ۔ لیکن وکالت کبھی کی نہیں میں نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ایک مرتبہ میری نظر سے گزرا جس وقت میں پڑھ رہا تھا، اسی دوران میں، کہ وکالت کا پیشہ درست نہیں، جی اس کی کمائی بھی درست نہیں ہے، تو بس کبھی ذہن میں بیٹھ گیا کہ پیشہ کرنا ہے۔ جی۔ تو بہرحال میں نے رسمی طور پر پڑھ لیا اس کو، جیسے ڈگری کے اعتبار سے سمجھ لیجیے، لیکن وکالت کی اس کی طرف سے دل اچاٹ ہو گیا۔ جی۔ اور جہاں تک دینی معاملہ ہے تو الحمدللہ میرے اہل خاندان کے لوگ پہلے سے ہی دینی ماحول میں رہے۔ جی۔ خاص طور سے میری جہاں پرورش ہوئی، ہماری پھوپھی تھی، سگی پھوپھی، انہوں نے میری پرورش کی، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے گود لے لیا تھا میرے والد سے، میں نے اپنے بھائی سے۔ ہمارے پھوپھا جو تھے وہ بہت دینی شخصیت تھے، اور ان کا جو خاندان تھا ہمارے پھوپھا کا، یعنی میں ان کو ابا کہا کرتا تھا، ان کے بھائی وغیرہ جو تھے جن کو میں تایا جاتا تھا، سب دینی ماحول میں رہے، میں سرکار مفتی اعظم سے مرید رہے بہت سارے، ماشاء اللہ۔ اور خاص طور سے ہمارے خاندان کے افراد جو ہیں ناگپور میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، سبھی جانتے ہیں، محتاج تعارف نہیں، ان کی ولایت کا ڈنکا 4 عالم بج رہا ہے۔ حضور شہنشاہ ہفتہ اقلیم حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خاندان کے آبا اور اجداد میں سے شروع سے وابستہ ہے، ہمارے تایا وغیرہ، بڑے تایا ہمارے، تو اس سبب سے سنیت سے ایک لگاؤ رہا، قریبی رہی، علماء سے رغبت رہی، تو دینی ماحول شروع سے گھر میں رہا۔ ہمارے جو پھوپھا تھے، یعنی جن کو میں ابا کہتا تھا، جی، وہ کتابیں بہت پڑھتے تھے، ماشاء اللہ، اور ان کی عادت تھی کہ جب تک وہ کوئی کتاب پڑھتے، مطلب جو سمجھ لیجیے کہ پڑھتے پڑھتے ہی ان کی نیند لگتی تھی، بستر پہ وہ کتابیں ان کو ہوتی تھی اور وہ سو جاتے تھے پڑھتے پڑھتے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو مطالعے کا بہت ذوق و شوق تھا، اور کتابیں باضابطہ خرید کے پڑھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کسی سے مانگ لیا یا لائبریری میں پڑھ لے کر آ جائے، لائبریری سے خود خریدتے تھے، تو ایک باضابطہ خود ان کا ایک اپنا
ایک کیا کہنا چاہیے کتب خانہ ایک طرح سے بن گیا تھا گھر میں. بچپن میں جب آنکھ کھولی میں تو میری پھوپھی نے مجھے 6 ماہ کا تھا میں تبھی میری پرورش کی جی شروع ماشاء کی تھی, اسی وقت گود لے لیا تھا. تو پھوپھا کو یعنی پڑھتا ہوا دیکھا تو پھر بچپن سے ہوش ہی نہیں کہ کب مجھے بھی مطالعے کا ذوق و شوق ہوا. یہ تاریخ یا عمر بتانا مشکل ہے میرے لیے. اللہ. جی بہرحال پھر مطالعہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا رہا, مطالعہ رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کالج وغیرہ میں جب جماعت اسلامی کا ایک بہت عروج تھا اس زمانے, جی وہ لوگ بہت کام کر رہے تھے, تو پھر ہم نے بھی سنت کو لے کر کام کیا, ایک گروپ بنایا اور باضابطہ پھر مشکات شریف کا میں نے درد دینا شروع کیا. ماشاء اللہ. جب میں بی اے کیا تو بی اے میں چونکہ میرا عربی لٹریچر تھا تو عربی وغیرہ پڑھنا اور ترجمہ وغیرہ کرنے پہ تھوڑی سی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی. الحمدللہ. پھر میں نے تقریباً 3 سال اپنے علاقے میں ایک تنظیم بنائی تھی ہم نے. میرے خیال سے اس وقت میری عمر 14-15 سال میں. جی تو تنظیم بنائی انجمن غوث سیرت. تو تنظیم کے ذریعے پہلے شروع میں تو ہم نے پھر علماء کو بلانا, مدعو کرنا, دینی پروگرام کرنا. بعد میں پھر میرے مطالعہ جب دوستوں نے دیکھا تو دوستوں نے مجھے ہمت دی کہ یار تم خود تقریریں کر سکتے ہو. تو پھر میں نے خود ہی تقریریں شروع کی اور ہم کے ماشاء اللہ. پروگرامات شروع ہوئے. ماشاء 3 اللہ. سال مشکات شریف کا درس دیا. اسی درمیان میں پھر علماء سے میرے بھی رابطے تھے پھوپھا کے ذریعے. تو حضور عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی غلام محمد صاحب کی علیہ رحمہ ناگپور کی ایک عظیم شخصیت تھے. سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کے خلیفہ تھے ماشاء اللہ. سبحان اور سرکار مفتی اعظم سے بہت قربت تھی. یہ سمجھ لیجیے کہ سرکار مفتی اعظم ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا. سبحان اللہ. ان کی صحبت میسر آئی. کافی عمر دراز تھے اور الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم جدیدہ کے بانیوں میں سے تھے, جو ناگپور کا ایک عظیم ادارہ ہے, 33 ایکڑ زمین پہ پھیلا ہوا ہے یہ ادارہ. انہوں نے پھر مجھے ترغیب دلائی کہ بیٹا تم میرے پاس پڑھ لو. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے بغداد بھیجے, صدام یونیورسٹی جی مفتی وغیرہ کا کورس کروانا چاہتے تھے. جی تو بہرحال پھر ان کی ترغیب پر اور کے اصرار پر جی میں نے کہا میں مدرسے میں تو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میرا مزاج نہیں تھا, کیونکہ شروع سے ہی جو ہے تھوڑا سا دنیاوی تعلیم اور ہینڈ سیٹ کا ایک معاملہ الگ تھا. مدرسے میں تھوڑا سا دنیا داری سے جو گزرتے بچے ان کو دشواری ہوتی. جی تو میں نے کہا مدرسے میں مستقل قیام کرنا رہنا میرے لیے مشکل ہے. جی اور پھر اس وقت میں کچھ کمانے بھی لگا تھا, مطلب گھر وغیرہ, اور پھوپھا کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا, جی پھوپھی رہی تھی صرف. تو میں نے کہا گھر کے اخراجات کا بھی معاملہ ہے, گھر میں ہی چلاتا ہوں. حضرت ترغیب اتنی دلائی کہ اگر آپ تم صدام یونیورسٹی چلے جاؤ, جانے آنے کے اخراجات اور گھر کے جو تمہارے اخراجات ہیں وہ میں خود برداشت کروں, جی اور اس کے لیے تم میرے پاس کچھ درسی کتابیں وغیرہ پڑھ لو, اور جو 8 سال میں مدرسے میں کورس ہوتا ہے میں تم کو 1-2 سال میں کمپلیٹ کروا دوں. ماشاء اللہ. تو میں پھر حضرت کے پاس گھر جا کے باضابطہ پڑھنا شروع کیا. ماشاء اللہ. فجر کے وقت میں اسکوٹر تھی میرے پاس ایک اس وقت, جی تو میں گاڑی سے باضابطہ فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوتا حضرت کی بارگاہ میں, اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے حضرت کے پاس رہنا پڑتا تھا. تو کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی, لیکن پھر اسی درمیان میں حضرت کا بھی وصال ہو گیا. لیکن بہرحال حضرت کی صحبت مجھے الحمدللہ بہت زیادہ میسر ہے. جی جتنا حضرت سے پڑھا نہیں سزاروں سے باضابطہ صحبت سے سیکھتا ہے. اور پھر دیگر جو ناگپور کی شخصیات تھی, جیسے اس میں حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ, ماشاء بعد میں اللہ. یہ مفتی اعظم مہاراشٹر کے عہدے ماشاء پر اللہ. ہیں. پہلے حضور مفتی غلام محمد صاحب قبلہ لے رہے تھے, ماشاء اللہ. ان کے وصال کے بعد مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کو مفتی اعظم مہاراشٹر کہا گیا. ماشاء اللہ. ان کی بھی صحبت رہی میسر, ان سے بھی بہت کچھ سیکھا میں نے. مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ مفکر اسلام, جو دعوت اسلامی کے سرپرستوں میں سے تھے, ان سے بھی وابستگی رہی, ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. اور بھی ایسے کچھ اکابرین علماء تھے کہ جن کی صحبت سے میں نے کافی سیکھا, اور کچھ اور بھی ساتھیوں علماء میں سے تھے, ان کا نام لینا بھی فی الحال مناسب نہیں ہے جی کسی حکمت کے تحت. جی لیکن ایک ساتھ میں شروع سے علماء سے وابستگی رہی, کثرت مطالعہ رہا, تو یہی میری تعلیمی سلسلہ رہا. ماشاء اللہ. اور میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کافی حضرت نے جو ہے مفصل اپنی جو ہے تعارف میں واضح کیا. حضرت یہ دوسرا سوال یہ تھا آپ کے سے کہ جو ہے حضرت آپ کی جو سنی حنفی آرگنائزیشن جو تنظیم ہے, اس کا قیام کب عمل میں آیا, اور اس کے زیر کارواں اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں؟
اور سنا ہے کہ ایک لائبریری کا بھی جو ہے آپ نے قیام کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بتائیں کہ اس میں جو ہے کون سی کتابیں ہیں، کتب حدیث ہے، پرانے جو ہے نسخہ جات ہے، انجمن سنی حنفیات؟ سنی حنفی آرگنائزیشن کا وجود ابھی تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ. حالانکہ تنظیمی کاموں سے میں بہت ابتدا سے جڑا ہوں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 14 سال یا 15 سال کی عمر رہی ہوگی میری جی جب میں نے انجمن غوثیہ رضویہ ایک تنظیم کا قیام کیا، جی اور اس تنظیم کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام ہم نے اہل سنت کے کیے. جی مناظرے ہوئے، بڑے بڑے علماء کے پروگرامات ہوئے، اور پھر ایک مدرسہ بھی ہم نے چلایا بڑے لوگوں کا ایک زمانے تک، جو درس جو ہے جی ناظرہ وغیرہ نہیں پڑھے ہوتے عام طور پہ، ان کو ناظرہ پڑھانا، اور بھی بہت سارے کچھ کام ہوئے ہیں. تو وہ تنظیم ایک عرصے تک جڑا رہا. لیکن مسئلہ یہ رہا ہوا کہ اس وقت ہم لوگ ویڈیوگرافی کے بہت سخت مخالفین میں سے تھے، جی اور ویڈیو کی میں نے بہت تردید کی، اور بلکہ میری اس تعلق سے کچھ کتابیں بھی ہیں. میں نے کتابیں بھی لکھی اس وقت ویڈیو کے خلاف. جی بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوں گا، اہل ناگپور جانتے ہیں کہ جب حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ دامت جی برکاتہم العالیہ نے ٹی وی ویڈیو کے جواز پر فتوے دیے، تو میں ان کا مخالفین میں رہا اس وقت ابتدائی مراحل. ابتدائی مراحل میں. اور ایک ماحول تھا اس وقت کہ تقریباً بڑے علماء سے لے کر اساغیر علماء تک، اکابرین اور اساغیر سبھی مخالفین میں تھے، اور ویڈیو پہ علماء کا آنا اس وقت بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جیسے حالات بڑھتے گئے تو ویڈیوگرافی کے ذریعے کام کرنے کی شدت محسوس ہوئی. جی اور اس وقت تنظیم سے بہت پڑھے لکھے نوجوان جڑے تھے، آج بھی الحمدللہ جڑے ہیں، انجینئرز الحمدللہ. سے، کچھ ڈاکٹر سے. اس میں کچھ احباب ایسے تھے کہ جو ماڈرن تعلیم یافتہ زیادہ تھے، جی اور چونکہ اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے وہ دنیا پہ نظر رکھے ہوئے تھے، جی ہاں تو وہ بار بار کہتے تھے کہ حالات جو تیزی سے کروڑ بدل رہے ہیں، جی اور اب جو اہل سنت کے خلاف جو مہمیں چل رہی ہے، اور جو اہل سنت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اب وہ اسٹیج کی دنیا سے نکل کر کمروں میں آ کے انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے. جی بالکل. تو اگر اس فتنے سے نپٹنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑے گا. آپ کو ویڈیوگرافی کروانی پڑے گی، ویڈیو بنانے پڑے گی. جی پھر وہ بہت غور و فکر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ ہاں یہ کرنا پڑے گا. اب جی چونکہ ایک زمانے میں ہم نے ویڈیو کی بڑی تردید کی تھی، بڑا ارادہ کیا تھا، جی تو ایک دشواری تھی کہ اگر اس کے بعد آتے ہیں تو وہ مخالفین جن کی ہم نے مخالفت کی تھی جی ویڈیو کو لے کر، جی وہ بالکل ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گے، اور پھر وہ مذاق اڑائیں گے، تردید کریں گے، رد ہوں گا کہ بھائی کل تک تو آپ ہمیں ویڈیو کے خلاف بولتے تھے، آج خود ویڈیو پر آ گئے. جی تو ہم نے سوچا کہ ایک نئی تنظیم کا اجرا کیا جائے، ایک نیا نام رکھا جائے، جی کیونکہ انجمن غوثیہ رضویہ ناگپور اور اطراف میں بہت مشہور و معروف نام ہو گیا تھا. جی بلکہ یہ حال تھا اس وقت کہ ممبران کو انجمن تنظیم کے نام سے لوگ پہچانتے تھے، جی اور ہر نوجوان جو سنی ہوتا تھا، اگرچہ وہ باضابطہ ہمارا ممبر نہیں ہوتا تھا تنظیم کا، لیکن وہ اپنے آپ کو انجمن کا ممبر بولنا فخر سمجھتا تھا. ماشاء اس کو شارٹ میں لوگ انجمن بولا کرتے تھے، پورا نام تھا انجمن غوثیہ رضویہ. اللہ. جی تو سنی جو نوجوان ہوتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا بھائی تم کون ہو، تو کہتے تھے ہم سنی ہیں اور انجمن غوثیہ رضویہ کے ممبر ہیں. ماشاء اللہ. یعنی اس کا اتنا فخر عروج اور محسوس کرتے تھے. نام تھا. تو چونکہ انجمن ایک نام ہے، ایک سمبول ہے، اور اس سمبول کے تحت ویڈیوگرافی کے خلاف کام ہوا ہے، تو اس کا اثر جو ہے منفی ہو سکتا ہے ہمارے کاموں پر. تو اس لیے پھر ہم نے ایک تنظیم کا اجرا کیا، ایک نئی تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور وہ تھی سنی حنفی آرگنائزیشن. ماشاء اللہ. اس سے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے نوجوان جڑے ہوئے ہیں، آج ڈاکٹرز بھی ہے اس میں، انجینئرز بھی ہے الحمدللہ. تنظیم میں. تو بڑا طبقہ جو ہے وہ سب ایجوکیٹ طبقہ ہے. ماشاء بلکہ اگر میں اپنے ممبروں کی فہرست پیش کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی اس میں ایسے جو گریجویٹ ہے ماشاء اللہ. اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. ماشاء بہت کم ہے جو کم یعنی تعلیم یافتہ ہے، پھر بھی 12ویں میٹرک سے نیچے کوئی نہیں ملے گا. الحمدللہ. تو بہرحال یہ تنظیم کا اجرا ہوا، اور اس کے تحت بھی بہت سارے ہم نے کام کیے. دینی کام کے علاوہ یہ تو کام ایک چلتا ہے جو لوگوں کو دکھتا ہے، تقاریر وغیرہ انٹرنیٹ پہ ڈالنا. اس کے علاوہ سوشل کام بھی ہم نے کچھ کیے، جیسے شوگر کیمپ لیا ایک بار ہم نے، جی اور بچوں کے گائیڈنس کے لیے پروگرام لیے. جی تو اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز کے بھی پروگرام رہتے ہیں. جہاں تک لائبریری کا معاملہ ہے تو تنظیم کی کوئی لائبریری نہیں ہے، البتہ میری اپنی ذاتی لائبریری ہے. ماشاء اللہ. اس میں کسی کا کوئی چندہ نہیں ہے، اور نہ کسی سے میں نے کوئی ڈونیشن مانگا ہے اس کے لیے. جی میرے اپنے ذاتی اخراج جو ہے خرچ پر یا ذاتی مصرف پر میں نے کتابیں خریدے. جی
ایک اندازے کے مطابق الحمدللہ تقریباً 4000 کے قریب کتابیں ہیں، الحمدللہ ماشاء اللہ. اور حدیث کی تقریباً جتنی مستند کتابیں ہیں یا مشہور و معروف کتابیں ہیں وہ تقریباً سبھی میری لائبریری میں ہیں. الحمدللہ. بیروت، ترکی، لبنان اور ریاض وغیرہ کے جتنے بھی نسخے ہیں جدید ماشاء اللہ. وہ تقریباً میری لائبریری میں. کچھ قدیم بھی نسخے ہیں، قلمی نسخے تو نہیں ہے البتہ، جی لیکن کچھ قدیم نسخے بھی ہیں جو ہمارے پھوپھا کے زمانے کے جمع کیے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. لیکن جدید جتنی بھی حدیث کی کتابیں ابھی شائع ہوتی ہے یہ تو ابھی بھی ہم لوگ کا سلسلہ چل رہا ہے. جی جو بھی کتابیں کام کی ملتی ہے خریدتے رہتے ہیں، تو وہ ابھی سلسلہ تھما نہیں ہے. تو الحمدللہ ایک اچھی بڑی لائبریری ہے، ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. جی حضرت، جیسا کہ خطبہ حضرات کے، خطیب حضرات کے، علماء کے جو ہے انداز خطابت جدا گانا ہوتے ہیں، جدا جدا انداز ہوتے ہیں. ہر ایک خطیب کا جو ہے ایک منفرد انداز ہوتا ہے. آپ کا ایک انداز ایسا دیکھا گیا جیسے آپ لیپ ٹاپ اور LED اسکرین کے ذریعے ویڈیو کلپس دکھا کر دین کا کام کرتے ہیں. یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کس طرح اس طرف آپ کا رجحان ہوا؟ اصل میں جب میری تقریر کی لائن میں شروعات ہوئی جی تو ہمارے ساتھیوں میں کچھ علماء اکرام تھے جو فارغ تھے. جی اس میں بعض مصباحی تھے، مبارک پور اشرفیہ کے فارغی. انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دوستانہ تعلقات تھے. تو شروع سے ہی میں ایک بات غور کرتا تھا. ابتدا میری جو متعلق ہوئی وہ اعلیٰ حضرت کی کتب سے ہوئی. ماشاء اللہ. مطلب پہلے تو بچپنے میں جیسے آدمی چھوٹے چھوٹے قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھتا ہے بزرگوں کی، وہ تو تھا معاملہ. جب ایک شعور کی منزل پر میں آیا تو میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے بعد پھر جو میں تقریروں کے جلسے میں جاتا تھا اور جو علماء کے انداز دیکھتا تھا تو مجھے وہ تھوڑا سا پسند نہیں آتا تھا. جی. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے لیکن اعلیٰ حضرت کے طریقہ کار کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. جی. اعلیٰ حضرت کا تردید کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا. کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیے جو اعلیٰ حضرت نے کسی کے رد میں لکھی ہے، کسی باطل فرقے کے، طرز استدلال اور انداز جو ہے آپ کی کتاب آپ کا لکھنے کا وہ آپ کو یہ ملے گا کہ جب کسی مسئلے پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم اٹھاتے ہیں تو پہلے قرآن کے دلائل دیتے ہیں. جی. اور اس کے بعد پھر حدیث رسول نقل کرتے ہیں، اس متعلق جتنی ان کے پاس حدیثیں مل جائے انہیں وہ اس کو بیان کرتے چلتے ہیں. پھر ائمہ کے اقوال لکھتے ہیں وہ، اور پھر ائمہ کے بعد پھر آپ اپنی تحقیق رکھتے ہیں. پھر آپ کا خطاب شروع ہوتا ہے اقول میں کہتا ہوں، اور پھر آپ اپنی تحقیق کو سامنے رکھتے ہیں. یہ طریقہ ہے. مطلب وہ طریقہ ہے ہی نہیں اعلیٰ حضرت کا جو آج رد کے نام پر جو چل رہا ہے ہمارے یہاں اپنائے ہوئے. وہ بتانے کی ضرورت نہیں، آج دیکھ رہے کہ جلسوں کے حالت کیا ہوئے. جی. تو میں یہ بار بار سوچتا تھا کہ بھائی اگر کسی کا جواب دینا ہے تو یہ کیا کہ آپ ان کے پاجامے کا مذاق اڑا دے، داڑھی کا مذاق اڑا دے. تو یہ تو تردید نہیں، ہنسا دیا پبلک کو، لطیفے سنا دیے. اس سے پڑھا لکھا طبقہ مطمئن نہیں ہوتا. اور چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں تھا، میں خود کالج میں پڑھا تھا، ایک دور میں کالج کی لائف دیکھی تھی میں نے، تو میں دیکھا کہ ہمارے جو آج کے خطبہ حضرات ہیں ان کی تقاریروں سے پڑھا لکھا طبقہ مطمئن نہیں ہوتا، دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ متنفر ہو رہا ہے وہ. تو میں نے ابتدا ویسی ہی کی کہ وہی انداز میں نے اپنایا کہ کسی مسئلے پر اگر آپ کو بولنا ہے یا جواب دینا ہے تو پہلے قرآن کی آیتیں، پھر حدیثیں، پھر ائمہ کے اقوال. اور میں نے پھر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. ہمارے ساتھ کے جو علماء ہمارے دوست تھے انہوں نے، کیونکہ وہ تردیدی انداز قدرتی طور پر تھا مجھ میں، جی مطلب یہ کوئی میں نے ٹریننگ نہیں لی اس کے لیے باضابطہ، اور نہ کسی نے مجھے سکھایا کس طرح سے آپ خطاب کیجئے، اور نہیں، بس وہ ایک قدرتی طور پر تھا، وہ آ گیا. حالات دیکھ دیکھ کے آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. جی. بولنا آدمی کو حالات کے حساب سے آ جاتا ہے. تو اس وقت رد دیوبندیت اور رد وہابیہ کے لیے جب پروگرامات ہوتے تھے تو مجھے خاص طور سے جب مدعو کیا جاتا تھا جی تو میں باضابطہ کئی سوٹ کیس بھر کے کتابیں لے کے چلتا تھا. جی. اور اسٹیج پر کتابیں ہوتی تھی اور پھر ایک ایک کتاب کھول کر باضابطہ پھر اس کی عبارتیں پڑھ کے اور ایسا دور سے پبلک کو دکھا کے حضرات یہ دیکھیے یہ فلاں کتاب ہے. حالانکہ ظاہر و مجمع کو دکھتی بھی نہیں ہوں گی اتنی دور سے، جی بالکل، اتنی باریک باریک کے بعد، بالکل بالکل. لیکن صرف اس بنیاد پر کتابیں وہ رکھ کے ایسا دکھاتا کہ بھائی سامعین کو ایک اعتماد حاصل ہو کہ بھائی بات جو ہو رہی ہے وہ کتاب کے ثبوت کے ساتھ ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اور پھر ساتھ میں اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی کو شبہ ہو تو بھائی جلسے کے بعد آپ آ کے دوران جلسہ بھی آپ آ جائیں اسٹیج پر اور کتاب دیکھ لیں کہ جو عبارت میں بتا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط موجود ہے. بالکل. پھر بعض جلسے بھی ایسے بھی ہوئے اس وقت کے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کے چیلنج کیے جاتے تھے، انعامات اور سٹ کیس رکھ کے رکھتے تھے ہم، ایسا نہیں کہ زبانی کہہ دیا. جی جی.
बाकायदा चेक रखा जाता था, कभी कोई अपनी तरफ से 1 लाख रुपए बैग में भर के रखता था कैश की सूरत कैश में, की सूरत में, और ऐलान होता था ये रुपया है भाई, हवाला एक गलत साबित करो और बतौर ये इनाम ले जाओ। तो ये तरीका चलता रहा। उसके बाद माशाल्लाह। ये हुआ कि कुछ हमारे साथी ऐसे जुड़े नए, जब तंजीम बनी हमारी अंजुमन गौसिया रज़विया, तो उसमें कुछ इंजीनियर्स लड़के ज्यादा जुड़े, जी और उसमें कुछ ऐसे लड़के थे जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह थे, जी। इस लाइन के लोग थे। जी जी उन्होंने कहा फारूक साहब आप कहाँ पुराना तरीका लेके चल रहे हैं कि 2-2 3-3 सूटकेस भर के इतना वजन उठा के सफर में चलते हैं लेकर गाड़ियों पे। आज जो है वो प्रोजेक्टर स्क्रीन आ गया है, जी अगर इन किताबों को फोटो लेकर स्कैन कर लिया जाए, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाया जाए जी और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, चूंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम याफ्ता था, तो कंप्यूटर वगैरह चलाना जानता था, जी हालांकि वो भी मैंने किसी से सीखा नहीं था, जी लेकिन मैं कंप्यूटर चलाता था, मेरे पास खुद बाज़ाब्ता अपना कंप्यूटर था। जी तो फिर हमारे एक दोस्त थे यूसुफ साहब करके, वो जी इंजीनियर थे, अभी इस वक्त गालिबन जर्मन में है वो। जी तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बंदा, उसने अपना लैपटॉप लाया, तो कहा कि भाई लैपटॉप चलाना और कंप्यूटर चलाना दोनों सेम ही है, जी और अगर ये स्क्रीन लगाए, तो एक तरीका उसने बयान किया, तो हमने जी वो तरीका पसंद आया कि हाँ यार इससे किताबों का बोझ कम होगा, जी और दूसरा ये कि जो किताब ऐसा दिखाते हैं दूर से, जी तो वो पब्लिक को तो दिखती नहीं है, दिखती लेकिन नहीं है, स्क्रीन के जरिए तो दिखाई दिख जा जाएगी। सकती है, इबारतें दिखाई जा सकती है। तो सबसे पहला हमने एक प्रोग्राम लिया था नागपुर में ही, जिसका नाम था ख्वाजा के गुस्ताख, जी और उस वीडियो ने भी बहुत हद तक मतलब मुझे वीडियोग्राफी करने की तरफ बढ़ाया, समझ लीजिए। जी वो था महराज रब्बानी, जो गैर मुकल्लिदीन का बदबख्त जी जी मौलवी है, उसने माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बम्बई में एक तकरीर की थी, और ख्वाजा गरीब नवाज को उसने माज़अल्लाह हिजड़ा कहा था। जी हाँ, मुकन्नस की तरफ जो है तो मंसूब किया था। हाँ जी, तो उसकी तरदीद के लिए वो जलसा रखा गया जी था, और वही चीज मेरे वीडियोग्राफी और इस लाइन में आने पे मतलब मुझे मजबूर किया। लोग दोस्तों ने हमारे कहा कि भाई ये बुजुर्गों की गुस्ताखी हो रही है, कब तक आप जो है अपने घर के सामने स्टेज लगा के तकरीर करोगे, इसको जी कितने लोग सुनेंगे, 1000 और 2000, लेकिन अगर यही काम वीडियो पर हो और इंटरनेट पर आए सोशल तो मीडिया, लाखों लोग सुनेंगे। सोशल बिल्कुल मीडिया को इख्तियार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ यार बुजुर्गों की गलती हो रही है, मतलब गुस्ताखियां हो रही है, माज़अल्लाह जी बुजुर्गों की तौहीन की जा रही है। और ऑलरेडी मैं तो इतना कोई मुत्तकी हूँ नहीं जी कि अगर मैं एक वीडियो से बच जाऊं तो कोई मेरा परहेजगारों में नाम लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। जहाँ हजारों गुनाह है, तो ये भी गुनाह इस उम्मीद से कि अल्लाह इसको भी माफ कर देगा और आका की जी शफात मिली जाएंगी, जी क्योंकि मेरे आका की तो फरमानी है कि शफात उम्मती लिअहलिल कबाइर, बिश- मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े जी गुनाहगारों के लिए। तो पहला प्रोग्राम हमने वही किया था, उसका नाम था ख्वाजा के गुस्ताख, इंटरनेट पर तकरीर डली हुई है। जी और उसके बाद फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो तकरीर बम्बई गई, फिर जी किसी ने सीडी जो है बम्बई भेजा। फिर हमारे एक दीन इस्लाम चैनल के प्रोपराइटर है जनाब शकील भाई, जी वो चैनल चलाते थे। उनको दुश्वारी ये थी कि उस वक्त उलमा उनको मिलते ही नहीं थे अपने चैनल पे लाने के लिए, जी जी क्योंकि वीडियो के नाजायज को लेकर जो है उलमा में एक मतलब शिद्दत थी उस वक्त, जी और वीडियो पर आते नहीं थे उलमा। जी और तो वजह ये थी कि उनको उलमा मिलते नहीं थे, तो वो इसी तरह की किसी की कैसेट मिल जाए, सीडी मिल जाए, या तो दिन भर वो कव्वालियाँ दिखाते रहते थे अपने चैनल पर, या कुछ कहीं किधर उधर से कहीं खासतौर से वो पाकिस्तान वगैरह के कुछ आलिमों की कैसेटें मिल जाती जी थी, तो वो चलाते थे। जब मेरी कैसेट उनको मिल गई, जी वो चला दिया उन्होंने एक दिन बम्बई में, लोगों ने उसको देखा तो पसंद किया, तो फिर मुझे बम्बई मदऊ किया गया, जी और फिर वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। जी फिर हमारे एक जुबैर भाई करके है, उजैर भाई करके, जी बम्बई के है, तो रे रोड पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। जी और मेरे ख्याल से गालिबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मतलब कि वो बम्बई का स्क्रीन वाला पहला प्रोग्राम था। जी उससे पहले बम्बई में स्क्रीन पे कोई स्क्रीन वाला प्रोग्राम है। होगा नहीं। जी तो हमारे उजैर भाई जो थे, मोबाइल का काम करते हैं, बहुत बड़ा काम है उनका माशाल्लाह मोबाइल जी का। उसके जो है वो होलसेलर है वो मोबाइल के, माशाल्लाह। सभी कंपनियों के मोबाइल रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सीडी में हमने देखा, जो नागपुर में आपने प्रोग्राम किया था, वो बम्बई में रखना चाहते जी हैं। तो शकील भाई की सपोर्ट से वो प्रोग्राम हुआ, और वो प्रोग्राम का नाम था मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर। जी ये प्रोग्राम जब इंटरनेट पे अपलोड हुआ और इसकी डीवीडियां चली, फिर उस वक्त तो इंटरनेट उतना मकबूल नहीं था, डीवीडियां चली बाकायदा, जी डीवीडियां लोगों ने खरीदा उसको बाकायदा, जी हजारों की तादाद में डीवीडियां लोगों ने खरीदा, और हजारों की तादाद में लोगों ने उसकी कॉपियां करके आम फैलाया उसको। जी वो प्रोग्राम भी मेरी शोहरत का बहुत बड़ा एक उसने बाइस बना। मतलब रोल किया, समझ जी लीजिए। वहां से फिर वो इतना बड़ा मामला कि फिर दूर दूर से लोगों के बुलावे आने शुरू फोन हुए, आने लगे।
فون آنے لگے اور پھر ہر جگہ پھر یہی مانگ ہوئی کہ بھائی وہ اسکرین والا اسکرین پروگرام والا پروگرام ہو جائے. اب حالات یہ ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اسکرین سے میرا تھوڑا پیچھا چھوٹے، کیونکہ وہ ایکچوئل میں میری وہ چیز نہیں ہے خوبی. جی لوگوں نے اسی کو میرا انداز سمجھ لیا. جی 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 اصل میرا انداز یہ ہے کہ وہ تو ایک حالات تھے کہ میں اسکرین پہ آیا اور اسکرین کے ذریعے میں نے کام کیا. حقیقت جی تو یہ ہے کہ میرا اپنا جو مزاج ہے، جی میں نے جو بتایا وہ اعلیٰ حضرت والا مزاج، جی کہ کسی ایک موضوع کو لے کر قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، ائمہ کے دلائل، اور اس موضوع کا پورا حق ادا کیا مدلل جائے، مفصل گفتگو ہو جائے. مدلل مفصل گفتگو ہو ہو، جائے. دلائل کے ساتھ ہو، وہ میرا انداز ہے. جی تو وہ موقع بہت کم آتے ہیں. جی زیادہ تر لوگ جہاں بلاتے ہیں تو وہ اسکرین ہی رکھتے ہیں، حالانکہ جی کئی جگہ ہم بولتے ہیں یار اسکرین مت رکھو، کوئی اچھا ٹاپک رکھو بنا اسکرین کے، لیکن لوگ نہیں مانتے. اب جی جی تو اب ایک طرح سے وہ پہچان بن گئی ہے اسکرین کی. الحمدللہ تو الحمدللہ. بہرحال یہ اسکرین کی ایک جی تاریخ ہے جو میں بتایا آپ کو، جی وہیں سے پھر اسکرین کا معاملہ شروع بالکل ہو گیا. بالکل. آپ کا پروجیکٹر اور اسکرین کی طرف جیسا رجحان ہوا، ویڈیو کی طرف رجحان ہوا، اسکرین اور یہ پروجیکٹر کے ذریعے سے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے نوجوانوں کے عقائد کی بالکل یہ جو ہے تحفظ کا سامان مہیا ہوا سمجھیے حضرت. اور ایک معذرت کے ساتھ ایک سوال یہ ہے حضرت کہ جو ہے یہ ایک چپتا ہوا سوال یہ تھا کہ حضرت کے جو ہے بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، تو آپ خطابت کس طرح کرتے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب یہ میرے خیال سے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. جی میں اس کے جواب بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، جی بہت جی سارے لوگوں نے ویڈیو کے ذریعے بھی سوال پوچھا ہے، جی جی اور اس پر باضابطہ ایک کتاب بھی میں لکھ چکا ہوں اس عنوان پر. ہاں اس عنوان جی پہ. ماشاء حالانکہ وہ اللہ. ابھی شائع نہیں ہوئی ہے، شائن. وہ ابھی تصحیح کے مرحلے پر ہے، جی لیکن انشاءاللہ القریب آ جائے گی. اس کا نام ہی ہے عالم کون. ماشاء اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر عالم کا باس کہنا حرام جی ہے، جی اتنا ہی بول کے چپ ہو جاتے ہیں. جی یہ کہہ کر وہ بتاتے کہ وہ خود عالم نہیں ہے. جی جو اتنا بول کے چپ ہو جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود عالم نہیں ہے، ان میں خود عالمانہ صلاحیت نہیں ہے. جی یا تو قصدن بنتے ہیں، جی یا پھر اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہ تو پڑھا ہے نہ سمجھا ہے. جی اصل میں یہ الملفوظ کی ادھوری عبارت ہے. جی اور سب سے پہلی بات کہ الحمدللہ میں نے عربی پڑھی ہے، کالج میں بھی پڑھی، جی میرے استاد رہے، میں نے چند اساتذہ کے اپنے نام بتایا، اور میری تو جی خوش قسمتی ہے کہ اکابرین مجھے اساتذہ کے طور پر ملے. ماشاء اللہ. اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ مفتی غلام محمد صاحب جو میرے استاد جی محترم ہیں، ایک واسطے تھے اعلیٰ حضرت میرے دادا پیر ہے، ماشاء اللہ. دادا استاد ہے. ماشاء اللہ. اسی بھی اس اعتبار سے کہ حضور مفتی غلام محمد صاحب کے بہت سارے اساتذہ رہے، جی ان میں ایک استاد ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی. جی اعلیٰ حضرت کے، حالانکہ وہ شاگرد نہیں ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، لیکن اعلیٰ حضرت سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. جی اور وہ سید تھے، عالیہ رسول تھے، لیکن ان کی عاجزی کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں شمار کرتے تھے. سبحان اللہ. حالانکہ جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گئے تو عالم فاضل کا مفتی ہو چکے تھے. سبحان اللہ. صرف اعلیٰ حضرت کی خدمت سے انہوں نے ایک فیض اٹھایا ہے، سمجھ لیجیے، یا اعلیٰ حضرت نے ان کے علم کو تھوڑا شائن کیا ہے. تو اب وہ شاگرد کہتے ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے، یا سرکار مفتی اعظم کو دیکھ لیا، جی تو ہمارے مفتی غلام محمد صاحب قبلہ مفتی اعظم کے بھی شاگردوں میں رہے، مفتی اعظم کے استاد اعلیٰ حضرت. تو یہ اس اعتبار سے دو واسطوں سے اعلیٰ حضرت میرے دادا استاد ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ بہت شارٹر نسبت ہے. جی تو اس زمانے میں میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جی جوان پیڑھی میں، پرانے اکابرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی کہ جن کو اتنی قریب کی اعلیٰ حضرت سے نسبت حاصل ہو. الحمدللہ. لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ خود حدیث پاک میں المعجب القبیر کی حدیث ہے، اور بہت ساری حدیث ہے، اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ شریف میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. جی میں نے عرض کیا نا کہ جو اس طرح بات کرتے ہیں وہ خود اعلیٰ حضرت کی تصانیف سے ناواقف ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ من قال انا عالم فهو جاہل. جی سرکار نے کہا جو اپنی زبان سے خود کہے کہ میں عالم ہوں، وہ نیرا جاہل ہے. اللہ. تو عالم کو تو اول تو یہ اجازت ہی نہیں کہ اپنے منہ سے کہے عالم ہے. اب میں نے ایک دو تقریر میں کہہ دیا، جی جیسے عاجزی تو ہمیں حکم ہے کہ عاجزی کرے، بالکل کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، عالم، تو اسی کو سند بنا لیا لوگوں نے. جی اب اگر یہ جملے کی بنیاد پر غیر عالم میں میرا شمار ہے، جی تو پھر اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت بھی غیر عالم ہے، کیونکہ فتح رضویہ کی پہلی جلد اگر آپ اٹھا لیں تو جی جو مقدمہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس میں اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ فقیر کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں. اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مطلب میں مفہوماً بتا رہا ہوں، جی مینوان جملے نہیں ہے لیکن مفہوماً یہی ہے. جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ نہ کہ یہ کہ میں بطور عاجزی کہہ رہا ہوں، جی
वलिल्लाह العظیم قسم کھا کے کہہ رہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کبھی آیا کہ میں عالم ہوں. جی تو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے. جی رہا کہ یہ جو ایک ہمارا ذہن بن گیا کہ جو مدرسے سے پڑھے وہی عالم ہے. تو اعلیٰ حضرت کس مدرسے سے پڑھے وہ یہ بتا دے لوگ. بالکل. اعلیٰ حضرت کی سوانح پڑھی. اعلیٰ حضرت کبھی کسی مدرسے میں گئی نہیں. جی جتنے اساتذہ اعلیٰ حضرت کے گھر پہ آ کے پڑھا کے گئے ہیں. مکہ وغیرہ میں حضرت دہلان شافعی وغیرہ سے جو حدیث سند حدیث لی ہے باضابطہ اس کو شاگرد نہیں بولا جاتا. جی وہ تو ایک رواج رہا محدثین میں ایک دوسرے کو سندیں دینا. جی حضرت شیخ ابو صالح کمال وہ مکہ کے عالم گزرے ہیں, شافعی مسلک تھے. اعلیٰ حضرت نے انہیں حدیث کی سند دی اور ان سے حدیث کی سند لی. جی تو ایک دوسرے کے لیے سندوں کا تبادلہ یہ علماء میں جاری رہا, شروع سے رہا ہے. جی تو اعلیٰ حضرت نے جس سے بھی پڑھا گھر پر پڑھا اور کسی ادارے اور کسی مدرسے میں نہیں گئے. سب سے پہلی بات. جی اب آ جائیے الملفوظ کی جو عبارت پیش کی جاتی ہے. الملفوظ میں یہ عبارت موجود ہے اور پہلا عرض ہے, پہلی مطلب اس میں سوال ہے کہ سائل پوچھتا ہے کہ غیر عالم کا واس کہنا کیسا ہے. کیسے؟ تو اعلیٰ جواب دیتے کہ غیر عالم کا واس کہنا حرام ہے. جی بس اتنا ہی سنا کے خاموش ہو جاتے ہیں مولوی صاحبان. جی اس طرح کے مولوی, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. جی لیکن دوسرا سوال پھر آگے ہے. سائل کہتا ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ اب عالم کی تعریف پوچھ رہا ہے وہ. بالکل. تو اعلیٰ یہ نہیں کہتے عالم اسے کہتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتا ہو, جی جو درس نظامی کا جس نے تقبیل کی ہو اس کو عالم کہتے. یہ نہیں کہتے اعلیٰ کہتے عالم اسے کہتے ہیں جو عقائد میں مستقل ہو. جی مستقل کا معنی یہ ہے کہ اتنا مضبوط ہو کہ آج کٹر سنی ہے, اس کے عادت و اطوار اس کے قرائن دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ آئندہ بھی یہ سنی ہی رہیں گا. ایسا نہیں کہ پلپلے بھیا ہے, آج جی. کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو جائے. جی مستقل ہو, جی. مستقبل میں بھی اس کے سنی رہنے اور گمراہ نہ ہونے اور بدعقیدوں کی طرف نہ جانے کا غالب یقین ہو. جی تو یہ مستقل کے حالت کہتے ہیں کہ عقائد میں مستقل ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضروریات کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال لے. الحمدللہ. اب آج بہت سے سند یافتہ گھوم رہے ہیں, صلاحیت کتنی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی. دو مسئلہ پوچھ لو تو کچھ نہیں بتا سکتے, جی. ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے ڈھنگ سے. جی لیکن بھائی سند ہے ان کے پاس اور بولنا نہیں چاہیے. بہت سے آج کل تو سندیں مل بھی رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ. چھوڑیے, خیر وہ ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہتا. اللہ. اب یہاں بھی ساحل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا بھائی صاحب. جی تیسرا سوال پھر ساحل کرتا ہے, اسی کے نیچے کنٹینیو سوال آ رہے ہیں. پہلا ملفوظ اتنا سنایا اور چپ ہو گئے جناب, یہ تو خیانت ہے بالکل. جی تیسرا سوال ساحل کرتا ہے کہ کیا کتب بینی سے ہی علم آتا ہے. جی یعنی اعلیٰ نے کہا کہ عقائد میں مستقل ہو اور کتب سے کتابوں سے اپنے, تو آپ پھر پوچھنے والا کہتا ہے کہ کتب بینی سے ہی علم آتا ہے. جی اعلیٰ کہتے ہیں نہیں, افواہ رجال سے بھی علم آ جاتا ہے. افواہ رجال مطلب علماء کی صحبت سے, معتمد علماء کی صحبت میں رہ کر وہ اتنا سیکھ لیتا ہے کہ اپنے ضروریات کے مسائل وہ جان جاتا ہے. جی اور اخذ کر لیتا ہے. جی. اسے عالم کہتے ہیں. اب یہ دو تعریف ہے عالم کی کہ عقائد میں مستقل ہو, ضروریات کے مسائل نکال سکتا ہو, جی. اور علم معتمد مفتیان کرام اور علماء کی صحبت سے آتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا پہلا جملہ ہے کہ غیر عالم کا واس کہنا حرام ہے. تو واضح ہے کہ جس شخص نے کتابیں ہی نہیں پڑھی, جی نہ مطالعہ کتابوں کا, جی نہ صحبت علماء سے کچھ سیکھا, ایسا جی. شخص جب خطاب کرے گا تو کیا بیان کرے گا؟ جی وہی بیان کرے گا جو آج کل بیان ہو رہے ہیں. بار بار توبہ کرنی پڑتی ہے. جی سند یافتہ عالم کہلاتے ہیں, مسند پہ من گھڑت قصے اور فضول بکواسات کرتے ہیں اور توبہ کروانی پڑتی ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے, موقف کیا ہے. جی بالکل. لیکن ٹائٹل مفتی کے بھی لگے ہوئے ہیں, علامہ کے بھی لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے القابات لگے, اسناد بھی موجود ہے. اسناد. چلیے یہ تو الملفوظ ہوا. لیکن ایسے حضرات نے, میں سمجھتا ہوں, فتاوی رضویہ بھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی ان کو. جی فتاوی رضویہ شریف میں بھی ایک سوال ہے, مجھے ابھی جلد یاد نہیں ہے, مطلب وہ کیونکہ آپ نے اچانک سوال کیا ہے. جی جی پہلے سے ہوتا تو میں تھوڑا سا دیکھ کر آتا, جی لیکن میری اس کتاب میں سب حوالے موجود ہے جو آ رہی ہے انشاءاللہ, اور انٹرنیٹ پر بھی میں ڈال دوں گا. جو نہیں لے پائیں گے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. جی تو فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ اعلیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ زید ایک شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم نہیں ہے, درس نظامی نہیں کیا, درس نظامی کی تکمیل نہیں کی, جی اور کسی عالم کی مطلب صحبت میں بھی نہیں بیٹھا, جی محض کچھ کتابیں پڑھی ہے, اور کتابیں بھی اردو کی پڑھی ہے, جی فارسی کی کچھ کتابیں پڑھ لی ہے, اور اپنے آپ کو مفتی باور کراتا ہے. یعنی ظاہر ایسا کراتا ہے کہ وہ مفتی بھی ہے, فتویٰ بھی دیتا ہے, واز بھی کہتا ہے, لیکن اس کے پاس تحصیل علم کی کوئی سند نہیں ہے, کسی مدرسے کی سند نہیں ہے, کسی ادارے میں کبھی گیا نہیں. ایسے شخص کا واز سننا کیسا ہے, اس کا فتویٰ ماننا کیسا ہے, اور اسے عالم سمجھا جائے گا؟
تو اعلیٰ حضرت جواب ہی ایسے شروع کرتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں. جی سند کوئی چیز نہیں. کوئی چیز نہیں، سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی آپ کو حیرانی ہوگی کہ سند کی بھی ایجاد بہت بعد میں ہوئی ہے. جی جی پہلے کہاں سندیں ہوتی تھی اس طرح بالکل کی جو بالکل آج سندیں دی جاتی ہے. بالکل. درس نظامی کا کیا سے پوچھے کہ درس نظامی ہے کیا، جس کو بنیاد پر آپ عالم کا اطلاق کرتے ہو. جی ملا نظام الدین تھے جو شاہجہاں کے دور تھے، انہوں نے نصاب قائم کیا. جی تو کیا شاہجہاں سے پہلے کوئی عالم نہیں ہوتا تھا؟ تو وہ کون سا درس پڑھتے تھے؟ وہ بالکل بالکل. درس نظامی تو وہاں سے شروع ہوا ہے. جی جی انہی کے نام سے درس نظامی، ان کا نام ملا نظام الدین تھا، جی اس جی نسبت سے درس نظامی بولا گیا ان کا جو جی ترتیب شدہ جو کورس تھا. جی تو شاہجہاں سے پہلے کون سا درس پڑھ کے عالم بنے تھے اور کیا سندیں دی گئی تھی ان کو؟ بالکل بالکل. تو شاہجہاں سے پہلے کیا اسلام نہیں تھا، علماء نہیں تھے، عالم نہیں تھے؟ باضابطہ اس فن کے ماہر سے جا کر سیکھتے تھے. ایسے ادارے باضابطہ نہیں ہوتے تھے. چند ایک ادارے تھے بغداد، نیشاپور وغیرہ میں کہ جہاں باضابطہ علوم و فنون پہ تعلیم ہوتی تھی، مگر وہ مروجہ جو آج طریقہ وہ طریقہ نہیں تھا جی کہ کچھ مخصوص فن کی کتابیں پڑھ لیا تو اسی کو سمجھ لیا کہ ہم عالم ہو گئے. طالب کہتے ہیں کہ سند تو کوئی چیز ہی نہیں. جی بہتر سند یافتہ محض بے بہرا ہوتے ہیں، جی یعنی کورے ہوتے ہیں. سندیں ہوتی ہے ان کے پاس، بڑی بڑی سند ہے، مفتی کی، عالم کی، فاضل کی، علامہ کی، لیکن علم سے کیا ہے؟ کورے. کورے. اور حالت کہتے ہیں کہ بہت سے وہ کہ کتب بینی اور علماء کی صحبت سے اتنا سیکھ لیتے کہ یہ سند یافتہ ان کی شاگردی کی بھی لیاقت نہیں رکھتے. اللہ اکبر. علم ہونا چاہیے. حالت کہتے ہیں علم ہونا چاہیے بالکل کہ علم ہے تو اسی کی بنیاد پر اس پہ عالم کا اطلاق ہوگا. بالکل بالکل. اسی طرح یہ فتوی اعلیٰ حضرت نے 2 یا 3 جگہ آپ نے دیے جی. فتح رضویہ میں الگ الگ الفاظوں میں. جی ایک میں یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ غیر عالم ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ جس عالم کی وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ اردو ہے، تو یہ درس اس کا نہیں ہے، جس کتاب کو بیان کر رہا ہے یہ اس کا درس ہو گیا. جی اور ممبر جو ہے وہ ذاکر کے لیے ہوتا ہے، اس سے ذکر مقصود ہوتا ہے، اللہ رسول کا ذکر کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والے علماء بھی ہوتے ہیں، غیر عالم بھی ہوتے ہیں، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم کی فتاوی مستفیہ اٹھا لیجیے. یہ میں مفہوماً بتا رہا ہوں، مختصر تفصیلات نہیں ہے، چھوٹے سا انٹرویو ہے ہمارا. جی جی اس پہ تو میری مستقل کتاب ہی ہے پوری، میں جی. نے عرض کیا، اور 250 صفحے کی کتاب ہے وہ. ماشاء اللہ. اب جو اس فن پہ 250 صفحے کی کتاب لکھے وہ تب بھی عالم نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. الحمدللہ 40 جی. کتابوں کا مصنف، سب سے مشہور و الحمدللہ. معروف قرین زندگی ہے میری کتاب. ماشاء اللہ. الحمدللہ. آج اس کو علماء پڑھتے ہیں، کہیں وہ دیتے ہیں لوگوں کو، تقسیم کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو خیر میں اپنے یہ سوال کیا تو میں بولنے پہ مجبور ہو گیا. جی جی بالکل بالکل. ورنہ میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. میں نے جی. عرض کیا نا کہ پہلی اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس نے اپنی زبان سے کہا میں عالم ہو جاہل ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس طرح جو انا عالمون کا جو وظیفہ کرتے ہیں وہ نیر جاہل ہے. جی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن عظیم میں واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. جی حضرت موسیٰ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ موسیٰ اس وقت عالم کون ہے سب سے بڑا؟ جی آپ نے کہا میں ہوں. حالانکہ میں کہتا ہوں کون سا جھوٹ کہا انہوں نے. جی ان کی مراد مخلوق میں تھی، جی خالق کی تو تقابل تھا ہی نہیں. جی. لیکن رب کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا ان کا، اللہ. باوجود کہ نبی تنبیہ فرمائی اور یہ قرآن میں موجود ہے، جی آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کی شرح اور اس کی تشریح بخاری میں موجود ہے، پوری طویل حدیث ہے امام بخاری جو لائے. تو انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں. حالانکہ میں کہتا ہوں کہاں جھوٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اس دور میں کون سا عالم ہوگا؟ نبی سے بڑھ کر کون عالم ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. امت میں جب نبی موجود ہو تو نبی سے بڑھ کر کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا. لا رہے. مگر رب نے فرمایا کہ موسیٰ کیا کہا؟ سب سے بڑا عالم. جی تجھے چاہیے تھا کہ علم کی اضافت ہماری طرف کرتے، کہنا تھا تو نے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے. اللہ. رب کو پسند نہیں ہے اللہ. کہ اب ہم بتائیں گے کہ ہماری مخلوق میں کیسے کیسے ہم نے عالم پوشیدہ رکھے. حضرت خضر سے ملایا گیا، اللہ. وہ پورا واقعہ جو عام طور پہ علماء بیان کرتے پہلے کا پس منظر چھوڑ دیتے ہیں. جی یہ ادھوری باتیں کیوں بیان ہوتی ہے؟ جی جی بات بیان کرو تو پورا کرو. ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا ہوئی؟ وہ خضر سے پھر ملاقات ہوئی، وہ واقعات گزرے کہ وہ کشتی میں چھید کر دینا، جی وہ گاؤں کی ٹوٹی دیوار کو درست کر دینا باہر کی، پھر وہ ایک بچے کا قتل کرنا. وہ واقعہ مشہور ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب جدا ہوئے حضرت خضر نے وعدہ لیا تھا کہ مداخلت نہیں کرو گے میرے معاملات میں، لیکن ہر معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مداخلت کرتے تھے. حضرت خضر نے کہا اب تمہاری اور ہماری نباہ نہیں ہو سکتا، آپ بار بار مسلسل وعدہ خلافی کرتے ہیں، اب آپ اپنے راستے جائیں، میں اپنے راستے. جب جدا ہوئے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے، خضر نے کہا کہ موسیٰ میں وہ علم رکھتا ہوں جو آپ نہیں رکھتے، اللہ، اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو میں نہیں رکھتا. اللہ. تو پتہ چلا کہ علم کے بہت سارے مطلب الگ الگ شعبے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک چیز آپ جانتے تو میں بھی جانتا ہوں، میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، آپ جو جانتے میں نہیں جانتے. تو دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا.
سرکار مفتی اعظم کی آپ فتاوی مستفیہ اٹھائیے، جی اس کے اندر مفتی اعظم سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ زید ایک غیر عالم ہے، ممبر پہ بیٹھ کے میلاد بیان کرتا ہے، جی تو اس کا ممبر پہ بیٹھنا کیسا؟ جی اردو کی پہچان، اردو کی کتابیں پڑھیے۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ مستند علماء کی جب کتاب سے بیان کر رہا ہے تو اس کا ممبر پہ بیٹھنا جائز، اس کا واز جی سننا جائز، اور رہے وہ کہ جو من گھڑت واقعات سناتے ہیں، یہ مفتی اعظم کا جملہ سنیے کتنا شدید ہے، جی رہے وہ حضرات کہ جو من گھڑت واقعات سناتے ہیں، من گھڑت باتیں جس کی اصل نہیں، اگرچہ اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ کہے، ان کا واز سننا حرام۔ اللہ اکبر۔ تو اصول یہ نہیں ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے، سند یافتہ ہے کہ غیر سند یافتہ، اصول یہ کہ بیان کیا کر رہا ہے۔ جی سند یافتہ ہونے سے کیا آپ کو سند مل گئی کہ آپ جھوٹ بولے، من گھڑت قصہ سنا ہے، جی اور غیر عالم ہونے پر کیا ذمہ داری پڑ گئی کہ آپ ہر بات مستند بولے؟ ارے چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، بات مستند ہی کرنی ہے، دلیل سے ہی کرنی ہے۔ بالکل بالکل یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ سند یافتہ عالم ہے تو آپ کو بنا حوالے کے کچھ بھی لنترانی سنا دینا ہے، بالکل آپ کو حوالہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ بالکل اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھتے تھے لوگ، حضور آپ نے یہ بیان کیا، یہ اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی، حالت پھر دکھتے رہے کہ ہاں یہ میں نے فلاں کتاب سے نقل کیا ہے۔ جی ایک فتح رضویہ میں اس کی ایک مثال ہے، یاد آ رہی ہے کہ ایک فتوے میں اعلیٰ حضرت نے شاہ ولی اللہ کا حوالہ پیش کیا کہ شاہ ولی اللہ فلاں کتاب میں فرماتے ہیں، سائل نے کہا یہ کتاب ہم نے سنی نہیں، دیکھی نہیں، آپ نے کیسے حوالہ دے دی؟ اعلیٰ حضرت مجدد سے پوچھ رہا ہے بھائی، جی آج تو عالم سے پوچھ لو تو سب سے بڑی توہین سمجھتا ہے، کہا میں مولانا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی حوالہ پوچھنے کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لنترانی سنایا ہے آپ نے، کہ آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہا ہے وہ شخص، فتح رضیہ میں موجود ہے کہ آپ نے شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیا، وہ کتاب ہمیں نہیں ملی، اور نہ ہم نے شاہ ولی اللہ کی کتب میں اس کتاب کا کوئی ذکر سنا۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں کتاب مطبوعہ نہیں ہے، اس کا کلمی نسخہ میرے پاس موجود ہے، میں نے کلمی نسخے سے جواب دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مطلب اس زمانے میں جو اتنے پیسے تھے اتنے پیسے آپ بھیج دیں تو حسنین میاں جالت کے بھتیجے تو وہ آپ کو اس کی فوٹو کاپی بھیج دیں گے اس رسالے، جی جی آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے اس سے لیا ہے۔ جی جی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی لوگ پوچھتے تھے جی حوالہ کہاں ہے، جی یہ تو رہا ہی نہیں طریقہ کہ بھائی آپ کے تو بہت سارے، اور اب زیادہ دور مت جائیے، چلیے فتاوی رضویہ ہر کسی کی رسائی نہیں ہے، 30 جلدوں میں ہر کوئی نہیں خرید پاتا ہے، قیمت زیادہ ہے، شاید فتح مستفیہ تک نہ جائے، کم از کم ایک چھوٹا سا رسالہ آتا ہے جی مفتی جلال الدین امجدی صاحب کا، اس کا نام ہے علم اور علماء، جی چھوٹا سا، میرے خیال سے 15-20 روپے قیمت ہوگی، 15 روپے ہوں گی غالباً، وہ رسالہ خریدیے، علماء کے فضائل پہ لکھا ہے، ماشاء اللہ صفحہ نمبر غالباً 65 تک علماء کے فضائل بیان کر رہے ہیں، علماء کی یہ فضیلت، علماء کی فضیلت، الحمدللہ اور پھر صفحہ 65 یا 66 پر ہیڈنگ لگاتے، سرخی قائم کرتے، انتباہ، اور کہتے ہیں کہ علماء کی جتنی ہم نے فضیلت بیان کی، اس سے شک اور دھوکے میں نہ پڑ جائیں جی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سند یافتہ ہے، جی کہ سند کوئی چیز ہی نہیں، جی اس سے وہ مراد لوگ ہیں جو علماء کی فضائل جن کے بیان کے جو حقیقت میں علم والے ہیں، جی اور کہتے ہیں سند کوئی چیز نہیں، خصوصاً اس زمانے میں کہ جبکہ جاہلوں کو سند دی جا رہی ہے، اللہ یہ جملے ہیں ان کے، اللہ اکبر۔ تو یہ معیار میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہاں سے بنا لیا کہ بھائی جی سند اور سند، میں دیکھ رہا ہوں اچھے اچھے سند یافتہ جی نہ فقہ کے مسئلے جانتے ہیں، جی نہ حدیثیں جانتے ہیں، نہ شرح جانتے ہیں، نہ جرح و تعدیل کی کتابوں پہ نظر ہے، جی نہ اسماء و رجال کے معاملے، ایک راوی کے بارے میں پوچھ لو تو بگلے جھانکیں گے، جی مطالعہ 0 سناٹا ہے، جی مطالعہ کچھ نہیں ہے، سند لے کے گھوم رہے ہیں، تو بھائی ایسا کیجئے، اس کو فریم میں لگائیے اور اس کی زیارت کرتے رہیے اور خوش ہوتے رہیے۔ لیکن آج کی جو پبلک ہے، آج کی جو عوام ہے، ایک سڑا سا لڑکا جس کو ناک صاف کرنے کا طریقہ نہ ہو، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بخاری میں ہے کیا، جی اگرچہ اس نے بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی ہے، اور آپ کتنی ہی بڑا جبہ قبہ اور امامہ پہن لیں اور لنترانی سنائے تو ایک سڑا سا سڑک کا نوجوان آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتا ہے، جی وہ کہتا ہے مولوی ہو کے کیا پھینک رہے ہو یار۔ تو اصل چیز علم ہے، اور علم وہی ہے کہ جو کتابوں سے آئے، اکابرین کی کتابوں سے ہی علم آپ کو ملے گا، علم لدنی تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، جی وہ تو ولایت چاہیے اس کے لیے، جی تو کتابوں کا ہی علم ہے، اور کون سا علم ہے؟ اور جی مدرسے میں کیا پڑھائی جاتی ہے؟ ایک جگہ اعلیٰ حضرت خود فتح رضویہ میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ باضابطہ سند کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جی علم ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی عالم کے گھر پر باضابطہ تعلیم حاصل کی ہو یا جی مدرسے میں رہ کر، اور جس نے بے ضابطہ تعلیم حاصل کی جی تو وہ عالم نہیں نیرا جاہل ملا خطرہ ایمان ہے، یہ حالت کے جملے ہیں بھائی۔ اللہ تو انشاءاللہ وہ کتاب آپ دیکھیں گا، خیر انشاءاللہ جواب بہت لمبا ہو گیا، ضرور اس میں آپ کو بہت دلائل ملیں گے ضرور۔ انشاءاللہ۔ جیسے کہ حضرت آج جو ہے تنگ نظری جی اور جو ہے گروپ بندی جو ہے اہل سنت میں انتشار جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں،
تو اہل سنت میں اتحاد و اتفاق کیسے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے حضرت؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ممکن نظر نہیں آتا، جی کیونکہ قیامت، قرب قیامت کی جو نشانیاں بڑی بڑی بتائی گئی ہے، جی ایک تو یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اللہ وہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے یہاں۔ جی دوسرا یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جی کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ فرمایا نہیں، عالم حق اٹھا لیے جائیں گے، جی جولا کی کثرت ہوگی، جی گمراہ کن لوگوں کی کثرت ہوگی۔ ایک شعیب الایمان کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے امام لفظ آیا وہاں پر، اس کو ہم پیشوا ترجمہ کر سکتے ہیں جی کہ مجھے گمراہ کرنے والے اپنی امت کے پیشواؤں سے زیادہ اندیشہ ہے جی کہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ مشکات شریف کتاب الفتن میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث آئی ہے، مولا جی علی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قرب قیامت مسجدیں نمازیوں سے پر ہوگی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اللہ قرآن پڑھنے کی رسم رہ جائیں گی، اللہ اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین ہوں گے، اللہ انہی سے فتنے اٹھیں گے اور وہ فتنے انہی پہ لوٹیں گے۔ اللہ اکبر تو یہ بہت ساری اس طرح کی حدیثیں ہیں، جی ایک اس پر مطلب ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جی اب ان حدیثوں کے پیش نظر تو ایسا لگتا ہے کہ اتحاد ہی ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی میں نے دیکھا کہ سرکار نے کہا قرب قیامت تمہارے دلوں سے ایک دوسرے سے محبت نکالتی جائے، جی 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 تو یہ اس بنیاد پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہی ممکن ہے امام مہدی ہی آئیں گے تبھی شاید یہ محبت اور تعلقات اور اختلافات ختم ہوں گے۔ جی 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 لیکن بہرحال زیادہ آپ ایک بات دیکھیں جو میرا اپنا تجزیہ ہے جی کہ جتنے بھی آپس میں علماء میں رشاکشی اور اختلاف جی ہے جی فروعی مسائل کو لے کر ہے، جی ہاں عقائد کی بنیاد پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر جی عقیدے ہاں سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ سنی ہی نہیں ہوتا، بالکل 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 تو پھر اس کو تو اختلاف ہی نہیں مانتے ہم بالکل آپسی، وہ تو بھیا خارجی ہو گیا، ہمارا جماعتی کا نہیں رہا ہو۔ جی بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں جی اعلائیت۔ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا دکھانے میں لگا ہوا ہے، جی اور پہلے علماء جو بڑے مانے جاتے تھے وہ اپنے خدمات اور اپنے علم کی بنیاد پہ، وہ جی کسی کو چھوٹا دکھا کے بڑا نہیں بنتے تھے، جی جی وہ اپنے مقام سے، اپنی خدمات سے، اپنے علم سے، اپنے مقام و مرتبے سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ بالکل اور یہ تھا کہ وہ مطلب ایسا نہیں کہ کسی کو گرا کر، آج الٹا ہو گیا، مطلب میں بڑا نہیں ہو سکتا تو میں دوسرے کو نیچے گراؤں، جی یہ اختلاف کا سبب بہت بڑا بن رہا ہے۔ جی جی اور اس میں یہ بھی ایک چیز روش دیکھنے میں آ رہی ہے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جی 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 آج چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے، ہر کوئی یوٹیوبر بیٹھ گیا رد کرنے اس کا۔ جی بعض اوقات تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ بھی کر لیا، توبہ کے بعد بھی یوٹیوب پر چلتے ہی رہتا چیزیں ہے، وائرل ہوتے رہتی وائرل ہوتی رہتی جی ہے۔ ارے بھائی جب توبہ کر دیا ختم ہو گئی بات، رجوع جی کر لیا ختم ہو گئی، لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتی بات۔ جی تو اس کے پیچھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس اختلاف کے پیچھے اپنا مفاد ہے، جی اپنی شہرت کو مطلب فروغ دینا، اپنی شہرت جی بڑھانا اس سے مقصود، یا اس کے ذریعے روپیہ کمانا مقصود ہے۔ جی اب رہا کہ اس کا حل کیا ہے، تو اب یہ تو کوئی بہت بڑا مفکر ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، میرے جی لیے جی دشوار ہے۔ جی اگر آدمی اتنا ہی سوچ لے، جی وہ بزرگوں کا اگر طریقہ اپنا لے جی تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو امید کم ہے۔ ہمارے اکابرین میں اختلافات تھے لیکن محبتیں برقرار رہتی تھی۔ جی جی اس کے تعلق سے میں ایک چھوٹی سی مثال، 2 مثالیں دیتا ہوں، اس پہ ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں میں، جی اس پہ میں خطاب کر سکتا ہوں ایک لمبا چوڑا، جی لیکن 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ، سرکار اشرفی میاں کچوچا کے صاحب سجادہ، جن کو اعلیٰ حضرت بھی کہا اعلیٰ حضرت بھی کہا جی جاتا تھا ان کو بھی۔ تو حضور علی حسین علیہ رحمۃ اللہ جی قوالی سنتے تھے وہ، جی کیونکہ سلسلہ چشتیہ سے ان کی شاخ تھی۔ جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قوالی کے مخالفین، جی مخالف میں تھے، فتاوی ان کے موجود ہے، احکام جی شریعت فتح رضیہ میں جی باقاعدہ۔ حالانکہ حضرت ابو الحسن نوری بھی قوالی سنتے تھے، مفتی اعظم کے پیر و پیر و مرشد، مرشد ہاں، خاندان برکات خاندان برکات۔ ان کی جی کتاب سراج العوارف پڑھ لیجیے، اس میں خود انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں قوالی سنتا تھا، لیکن کہتے ہیں اب نہیں سنتا، کیونکہ اب جو ہے وہ تقاضے جو اس کے وہ پورے نہیں ہوتے، مزامیر وغیرہ مزامیر وغیرہ، تو اب میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جی جب تک وہ حدود میں تھی، شرائط کے اندر تھی، جو شرائط بیان کی سلسلہ جی چشتیہ کے مشائخ نے، تب تک وہ بھی سنتے تھے، جی لیکن اعلیٰ حضرت نہیں سنتے تھے۔ جی اعلیٰ حضرت بالکل متشدد تھے قوالی کو لے کر، جی فتویٰ بھی دیا، بہت شدید فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، بلکہ احکام شریعت میں ایک فتویٰ دیتے تھے، ایک جگہ تو اتنا سخت جملے آئے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ہے، غالباً حضرت فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً تھوڑا نام میں کنفیوژن ہو رہا ہے، جی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے، جی انہوں نے جو ایک رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت اس کا حوالہ دیا
تو حوالہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت اس قول سے اتفاق کرتے تبھی حوالے میں لا رہے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مزامیر سے قوالی سننا زنا کی مثل زنا کے حرام ہے. اللہ تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اتنا تیور والا. اللہ. لیکن یہ میری تحقیق ہے, میں نے اپنی بات رکھ دی. لیکن اگر کوئی سنتا ہے تو اس سے مجھے نفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہمارا ایک ہے, یہ مسئلہ فروعی ہے. جی جی ہمارے نزدیک ناجائز ہے. جی. تو لاجائز بھی اس درجے کا نہیں ہے کہ اس سے اب تعلقات ختم کر دے, اس سے بات نہ کرے, یہ نہیں سلام کلام, اس درجے کا ہمارے نزدیک ناجائز ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, مختلفی مسئلہ ہے. اس کے باوجود اشرفی میاں سے اعلیٰ حضرت کے تعلقات رہے, محبتیں رہی, اور محبتوں کا عروج یہاں تک ہے کہ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے, ان کو اعلیٰ حضرت نے اشرفی میاں کے پاس بھیجا کہ حضور آپ انہیں خلافت دے, جی, تاکہ سلسلہ اشرفیہ کا بھی فیض ہم میں آئے. حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے حجت الاسلام کو خلافت دی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور حضرت سید احمد اشرف جو حضور اشرفی میاں کے صاحبزادے تھے, جی, وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں, انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا کہ ان کو پڑھائے مولانا, آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے. بزرگوں کے درمیان محبت دیکھیے. بالکل بالکل. اور کہا کہ آپ ان کو پڑھا. اعلیٰ حضرت نے پڑھایا اور پھر اشرفی میاں کے کہنے پر ان کو خلافت دی. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے ان کے بیٹے کو خلافت دی, اعلیٰ حضرت نے ان کے بیٹے کو خلافت دی. پھر محدث اعظم ہے, یہی سید احمد اشرف علیہ رحمت الرضوان, محدث اعظم ان کے بھانجے ہوتے تھے, جی, ان کو لے کر آئے. الملفوظ میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ. مفتی اعظم نے اس کو قلم بند کیا ہے کہ جب لائے کا حضور میرا بھانجا ہے, آپ کو چاہتا ہے, جی, اور علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. حالانکہ اس وقت وہ محدث عالم فاضل سب ہو گئے تھے. جی, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ضرور آئے, علم تفقہ جو ہے وہ آپ یہی پائیے گا, بہت بہتر, مطلب اس میں جی, مولانا امجد علی میں بہتر پائیے گا, آپ سیکھے پڑھے. اور رد وہابیہ ایسا فن ہے کہ جو آپ کو فقیر کی بارگاہ سے اچھا, یہ مفہوم بتا رہا ہوں, جی, بارگاہ سے اچھا کہیں اور نہیں ملے گا. جی, اور پھر دیکھیے محبت کا اظہار. حالانکہ محدث اعظم بھی قوالی سنتے تھے, جی, معلوم ہے قوالی ہے, ان کے سلسلے میں ہی قوالی ہے, سب قوالی سننے والے لوگ ہیں. جی, لیکن یہ اختلاف کو ذاتیات پر نہیں لایا اعلیٰ حضرت نے. جی, جملے کیا فرماتے ہیں کہ سید محمد تو میرے شہزادے ہیں, جی, میرے پاس جو کچھ ہے ان کے جد کریم غوث پاک کا ہی تو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اظہار محبت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر الاستمداد رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت نے, جس میں اشعاروں میں اپنے خلفاء اور اپنے جو اس وقت کے جو اعلیٰ حضرت سے وابستہ علماء تھے ان کی تعریفیں بیان کی. جی, اس میں سید احمد اشرف کا ذکر کر رہے ہیں, حضور محدث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, اشعاروں میں تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پہ حاشیہ مفتی اعظم لکھ رہے ہیں. جی, تو حاشیے پہ جب ان کا نام آتا سید احمد اشرف محدث اعظم کا, تو مفتی اعظم حاشیے پہ لکھتے ہیں یہ غوث پاک کی اولادوں میں سے جی, سید زادے ہیں, بڑے القابات لکھے ہیں ان کے. جی, یہ محبت تھی. اب خود مفتی اعظم کی ایک مثال لے لیں, میں نے کہا کہ 2 مثالیں دوں گا, زیادہ نہیں. حضور مفتی اعظم کے زمانے میں سعودی حکومت نے فتویٰ دیا کہ صاحب تصویر کھنچانی پڑے گی, آپ کو پاسپورٹ لگے گا, پاسپورٹ پہ تصویر آپ کی چسپا رہیں گی. مفتی اعظم کی تصویر کے خلاف تھے, جی, عدم جواز کے قائل تھے. جی, سرکار مفتی اعظم نے باضابطہ ایک رسالہ لکھا اور فرمایا کہ جب تک سعودی گورنمنٹ یہ تصویر کا قانون نہیں ہٹائے گی, حج کو التوا کیا جائے گا, جی, مطلب حج کو ٹالا جائے گا. جی, اور اگر کسی شخص پر حج فرض بھی ہو جائے اور وہ اگر حج نہیں کرتا ہے, چونکہ حج کرنے جب جاتا ہے تو تصویر کھنچانے کا حرام کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے, جی, تو فعل حرام کا ارتکاب کی سبب سے اگر وہ نہیں جاتا ہے تو حج کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی. جی, یہ پورا رسالہ لکھا اور اس پہ باضابطہ مفتی سرکار مفتی اعظم نے مضبوط دلائل بھی دیے. جی, ایسے نہیں کہ میری طبیعت میں تو میں نے کہہ دیا, جی, دلائل ہے ان کے پاس. جی, لیکن حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہی شاگرد اور آپ کے خلیفہ جی, حضرت مفتی اجمل شاہ سنبلی رحمۃ اللہ علیہ, جی, مفتی اعظم سنبل کہا جاتا ہے, اعلیٰ جی, مفتی اعظم کے خلیفہ بھی ہے, شاگرد بھی ہے. جی, انہوں نے سرکار مفتی اعظم کی تردید میں رسالہ لکھا, ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنا فتویٰ یہ دیا کہ میرے نزدیک عذر ہے اور رخصت ہے یہاں پر, اللہ, تو رخصت کے اعتبار سے تصویر کھنچا کے حج کو جایا جائے گا, التوا نہیں کیا جائے گا. لیکن مفتی اعظم نے خلافت نہیں چھینی ان سے, جی, بیعت سے خارجی نہیں کیا, جی, تعلقات منقطع نہیں کیے, تعلقات جڑے رہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, یہ 2 کتابوں کے مقدمے میں آپ کو مل جائے گا کہ سرکار مفتی اعظم کے ایک مرید تھے, بہت مالی اعتبار سے صاحب ثروت صاحب حیثیت تھے, لیکن مفتی اعظم کے بہت زیادہ محب تھے اور مفتی اعظم کے مرید بھی تھے. جی, حج فرض تھا, حج کو جانا چاہتے تھے, لیکن مفتی اعظم کے فتوے کے پیش نظر جا نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر. تو ایک دن مفتی اعظم سے یہ عرض کرتے کہ حضور حج کو جانے کا بہت جی چاہتا ہے, مگر آپ کا فتویٰ پیش نظر ہے جی, کہ تصویر کھنچانا پڑے گی. تو مفتی اعظم کیا فرماتے, یہ ظرف تھا بزرگوں میں, وہ آج ظرف ختم ہو گیا. جی, 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 سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ مفتی اجمل صاحب کے فتوے پہ عمل کر لیجئے.
جی وہ بھی مفتی ہے، جی یہ بھی ان کی تحقیق ہے. جی کسی اللہ نے ایک بار شکایت کی، کہا کہ آپ کے خلیفہ ہو کے آپ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو آپ ان کی بیعت واپس لے لے، خلافت واپس لے لے. مفتی اعظم نے کہا کہ خلافت سے اس کا کیا تعلق، وہ بھی مفتی ہے، وہ ان کی تحقیق ہے، یہ فقیر یہ کی میری تحقیق ہے. سبحان اللہ. ایک مثال نہیں 50 مثالیں دے سکتا ہوں، میں نے کہا نا اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. جی حضرت سید افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہے، بریلی شریف کے دارالفتہ میں فتویٰ دیتے تھے، جی مفتی اعظم کے مدرسے میں وہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کے جائز کے قائل تھے. جی ان کے زمانے میں ان سے سوال ہوا لاؤڈ اسپیکر نماز میں لگانا کیسے، انہوں نے جائز کا فتویٰ دیا. مفتی اعظم نے ناجائز کا دیا. جی مگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تا زندگی سرکار مفتی اعظم ان کو اپنے ساتھ لے جاتے رہے، جلسوں میں جی شریک ہوتے رہے، شرکت کرتے رہے، نہ جی بیعت واپس لی، نہ خلافت واپس لی، خلیفہ بھی رہے اور مدرسے سے بھی نہیں نکالا. جی خلافت تو چھوڑیے، مدرسے سے بھی نہیں نکالا کہ تم جی میرے فتوے کی تردید کیوں کرتے ہو. جی وہ ان کی تحقیق ہے، میری تحقیق. جی تو یہ مفتی اعظم ہند تک رہا، لیکن آج اس کی کمی ہے ہمارے یہاں. جی آج ہر آدمی اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھ رہا ہے. جی اور دوسری مطلب یہ ظرف ہی نہیں ہمارے یہاں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے اپنی بات رکھی، آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ، جی جی لیکن جہاں تک عقیدہ اہل سنت کا تعلق ہے جی اور جہاں تک اہل سنت کے معاملات کو لے کر ایک ہونے کی بات ہے تو ہم جی ایک جگہ بیٹھ جائیں، جی وہ نہیں ہو رہا ہے. جی 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 اور اب اس کے بارے میں اب ہم چھوٹے لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تڑپ سکتے ہیں، لیکن جی اب یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، جی اس بارے میں کیا بولا جی جائے. جی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ذہن کو وسیع فرما. وسیع فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو نظر انداز کر کے یہ جی جی بڑے معاملات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے. جی 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 ایک آخری سوال حضرت ہمارا آج کی اس پوڈ کاسٹ کا. الحمدللہ آپ نے جو ہے بھرپور جو ہے مدلل مفصل جو ہے ہر سوالات پر جو ہے ہر سوال پر آپ نے روشنی ڈالی. ایک آخری سوال یہ حضرت کہ جو ہے آج فی زمانہ جو ہے جعلی پیروں کا جو ہے اس دور میں بہت جو ہے وہ ایک بات بھی یہ ملتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوست احباب کے ذریعے سے بھی کہ جو ہے جو کچھ نہ کر سکا وہ بابا بن گیا، جی جو کچھ نہ کر سکا بابا بن گیا. تو جعلی پیر جو ہے حضرت، جعلی پیر کا جو ہے بہت دبدبا اور جو ہے بڑھ رہا ہے سماج میں، اور لوگ ان سے جڑ رہے ہیں جوق در جوق. تو جعلی پیر اور سچے پیر میں تھوڑا سا آپ ان کی پہچان کرا دے تو جو ہے ایک نوجوان حضرات جو متاثر ہو رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے، وقت کی ضرورت ہے آپ جی کا یہ جی سوال. جی اس بارے میں سب سے پہلے جو آپ نے جہاں سے ابتدا کی تھی جی تو ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، میں جی اکثر پڑھتا بھی ہوں اس کو. ایسے پیروں کے بارے میں آج کل اصل میں پیری مریدی کا مدار جی پیر کی اولاد ہونا ہے، جی 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 قابلیت نہیں ہے، نیپوٹزم. پیر کی اولاد ہونا ہے. جی یعنی بولنا نہیں چاہیے، ہمارے یہاں بھی جیسے غیروں کے یہاں برہمن واد ہے نا، جی ویسا ہمارے یہاں پیر واد آ گیا ہے. اللہ اللہ برہمن کا بیٹا ہی برہمن ہوگا، وہی پوجا پاٹ کرے گا، وہی ویسا ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے کہ میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد، جی زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. جی یعنی اصل میں کوے اور عقاب جو ایگل پرندہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال دیا اس جی نے. کہتا ہے کہ جو آج کے پیر صاحب بیٹھے ہیں نا مسند پر، جی یہ ان کا اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی جی صلاحیت نہیں ہے، یہ جی میراث میں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے. جی جی بالکل ایسے کہ جیسے عقاب کے نشے من پر، گھونسلے پر کووں نے قبضہ کر لیا. اللہ یہ عقاب نہیں، یہ کوے ہیں. اللہ اکبر. اور عقاب اور کوے کی جو اگر آپ وہ خوبیاں پڑھو گے جی یا دونوں کی صفتیں پڑھو گے تو متضاد ہے دونوں. جی مثلا کوا مردار کھاتا ہے، عقاب کبھی مردار نہیں کھاتا. جی کوا دوسرے کے شکار پہ جھپٹے گا، جی عقاب اپنا شکار خود کرے گا، دوسرے کے شکار پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا. جی عقاب کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، جی کوے کی پرواز بلند نہیں ہے. عقاب کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، جی سینکڑوں فٹ اوپر اڑتے ہوئے وہ اتنی تیز بینائی ہوتی ہے کہ دریا کی وہ مچھلی کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اوپر سے اڑتے اڑتے جھپٹ کے شکار کر لیتا ہے. اللہ اکبر. تو عقاب جو پرندہ ہوتا ہے جس کو ایگل بھی کہتے ہیں انگریزی میں، جی باز بھی کہا جاتا ہے، جی یہ اس میں بہت خوبیاں ہوتی ہے. یہ خود اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اپنا نشیمن تیار کرتا ہے اور اس میں رہتا ہے. جی کوا دوسرے کا ریڈی میڈ کہیں مل گیا تو حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لے گا، مردار کھائے گا. تو اقبال کہتا ہے کہ یہ وہ کوے ہے، باپ دادا ان کے عقاب تھے، انہوں نے جی اپنا گھونسلہ خود تیار کیا. جی ان کی پرواز بلند تھی، جی علم کی پرواز، معرفت کی پرواز وہ بہت بلند تھی. جی انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا. جی وہ گئے تو ان کے گھونسلوں پر یہ کوے ہے جنہوں نے قبضہ کر لیا. اللہ تو یہ تو چل رہا ہے، اور اس کو فارسی میں کہا گیا ہے پدرم سلطان بودھ.
جی کہتے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہے، تو آپ نے اپنے تعارف میں کہا میرا باپ سلطان تھا. ارے بھائی آپ کے باپ کا تعارف نہیں پوچھا جا رہا ہے، آپ کا تعارف پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون ہو. آپ کے باپ سلطان تھے، آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ تو یہ دور چل رہا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے لے کر پچھلے ہمارے اکابرین تک جی بہت سارے اکابرین نے پیروں کے اندر جو ہے 4 شرائط بیان کیے کہ جس پیر میں 4 شرائط پائی جائیں اسی سے مرید ہونا چاہیے. جی اور یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی سے آپ ہر پیر کو، آج کے موجودہ ہر پیر کو پرکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. یہ 4 جو ہے، 4 میں سے ایک بھی خوبی یا ایک بھی کوالٹی میں وہ کمی پائی جائیں گی تو وہ شخص سے نہ مرید ہونا جائز اور نہ وہ پیر ہو سکتا ہے. جی پہلی تو یہ کہ اعلیٰ فرماتے عقیدے میں مستقل ہونا چاہیے، جی مضبوط ہو، پابند ہو، یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہو اور اہل سنت کے عقیدے میں مستقبل ہو. جی مستقبل کا میں نے وہ مستقل جی مستقل کا تو معنی بتا دیا میں نے کہ کیا ہے، کہ مطلب مضبوط سنی اور ٹن ٹناٹن سنی جس کو جی بولتے ہیں، پل پلانی ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. جی دوسرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم دین ہو، جی اور اگر عالم نہیں ہے باضابطہ تو پھر وہی شرط ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال لے. کتاب و سنت سے نکال سکتے. کہ جب وہ کتابوں سے اپنی ضرورت کے مسائل ہی نکال سکتا تو مرید کے مسئلہ کا کیا حل نکالے گا؟ جی پیر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مرید کے مسائل کو حل کرے. کوئی مسئلہ آ جائے تو مرید سے پیر سے پوچھے حضور اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. جب خود ہی شریعت سے ناواقف ہے تو مرید کی کیا اصلاح، کیا رہبری کرے گا، کیا رہبری کرے گا؟ بالکل. تو اگر یا تو عالم ہو، اور عالم نہیں ہے تو یا اتنی صلاحیت ہو کہ بھئی مرید نے کچھ پوچھا یا اسے کوئی مسئلے کی ضرورت پڑی تو وہ کتاب سے بغیر کسی کی مدد کے، اتنی صلاحیت ہو اس میں کہ بغیر کسی کی مدد کے خود مسئلے کو نکال لے کہ بھئی اس مسئلے کا یہ جواب ہے. تو یہ پیر کی جو ہے دوسری شرط ہے. تیسرا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ تک متصل ہو، جڑا ہوا ہو، بیچ میں کوئی ایسی کڑی نہ ہو کہ جہاں سے سلسلہ کٹ گیا. کوئی فاسق و فاجر پیر نہ آ گیا ہو بیچ میں. مثلا یہ تو متقی پرہیزگار ہے لیکن اس کا پیر جو تھا وہ فاسق تھا، اچھا اس میں شرائط نہیں پائی جاتی تھی جو 4 شرائطیں، یا اس کا پیر صحیح ہے لیکن دادا پیر خراب ہے. یعنی کڑی رسول اللہ سے لے کر اس تک جتنی کڑی ہو سب پرہیزگاروں اور شرائط کے قابل، جتنے اس کی شریعت کی جو کام اکملیت چاہیے اس پر مطلب سب فائز ہو. ایک بھی جگہ کڑی میں اگر خرابی ہے تو وہ سلسلہ وہیں سے منقطع ہو گیا. تو اس سلسلے میں اب اس سے یہ اگرچہ کتنا ہی وقت کا بہت بڑا متقی اعظم کیوں نہ ہو لیکن وہ کڑی ٹوٹ چکی ہے تو وہ فیض نہیں ملے گا آپ کو. ختم ہو گیا اس سلسلے میں بیعت ہی نہیں جاری ہوں گی آپ کی، فیض بھی نہیں جاری ہوگا، بیعت سے کڑی کٹ گئی نا. کیونکہ فیض اصل میں آتا کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک مقام پہ کہ اگر پیر خالی ہے تو کیا ہوا؟ پیر کا پیر مضبوط ہوگا، وہ بھرا ہوا ہے. وہ خالی ہے تو اس کا پیر بھرا ہوا ہوگا، وہاں سے فیض آئے گا. وہ خالی ہے تو دادا پیر پردادا پیر. اور کہتے ہیں اگر سارے یہاں سے وہاں تک خالی ہے تو سرکار غوث پاک پہ جا کے جب ختم ہو تو غوث پاک تو بالکل بھرے ہوئے. سبحان اللہ. غوث پاک سے اس کو فیض آئے. لیکن کڑی ہی بھی اس سے کٹ گئی. سبحان اللہ. کنیکشن ہی جب کٹ گیا تو کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ سپلائی کہاں سے آئے گا؟ تو بلب کہاں سے جلے گا؟ بالکل. تو بہرحال یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر نہ ہو. اب فاسق و فاجر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ بے نمازی نہ ہو. اگر نمازی نہیں پڑھتے پیر صاحب تو فاسق کے مرید نہیں ہو سکتے. داڑھی نہیں رکھتے پوری. اور یہ مشہور ہے کہ پیر صاحب جو ہے مطلب دل کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہاں تو رسول اللہ نے دل کی نہیں پڑھی نا. جی سرکار نے تو مسجد نبی میں پڑھی باضابطہ، اذان دیکھ دلوا کے پڑھی، بلال کو مؤذن رکھا. تو نبی سے تو بڑھ کر پیر صاحب نہیں ہے. تو سر اگر یہ دل کی نماز ہے تو رسول اللہ سے بڑھ کر کون دل کی نماز پڑھ سکتا تھا؟ جبکہ سرکار کی تو خود جملے حدیث پاک میں ہیں کہ میں رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. تو نماز بھی وہی پڑھ لیتے ہیں آپ. لیکن آپ نے زمین پہ پڑھ کے بتایا کہ میرا منصب تو ہے، میں تو چاہوں تو عرش اعظم پر جا کے نماز پڑھوں. بالکل. لیکن بندوں کی تعلیم کے لیے کہ جب میں نبیوں کے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں یہ کون سے پاکھنڈی پیر آ گئے کہ ان کی دل کی نماز ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں ہو رہی ہے ان کی. تو اب بہت سے تو ایسے جو کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھتے ہیں، حالانکہ کھانا یہاں کھاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کعبے میں جاتے. اچھا مرید بھی بیوقوف ہوتے ہیں ایسوں کے. اب بھائی وہاں اور یہاں کے وقت میں بڑا فرق ہے. مثلا یہاں پہ سمجھ لیجیے عصر کا وقت ہے، اب آپ یہاں عصر کی اذان سن کے کعبے میں چلے گئے، یہاں نہیں پڑھ رہے. جب اذان یہاں ہوئی تو یہاں کی نماز فرض ہے آپ پر. اذان ہوئی، وقت ہوا، اذان کیا وقت ہوا تو نماز فرض ہو گئی آپ پہ. تو جیسی فرض ہوئی تب یہاں کے وقت کے حساب سے اس وقت کی نماز فرض ہوئی. آپ کعبے میں گئے تو سوال یہ کہ وہاں کون سی وقت کا نماز کا وقت ہے بھائی؟ وہاں کون سی نماز پڑھیں گے آپ کے؟ اللہ اکبر. فرض تو یہ ہوئی تھی، وہاں کون سی پڑھنے چلے گئے؟ اوقات میں بھی فرق ہے. اور اچھے خاصے گھنٹے کا فرق ہے. تو یہ ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے. بے نمازی نہ ہو، یہ فسق ہے. جھوٹ نہ بولتا ہو، کوئی پیر مسلسل اگر جھوٹ ہے، جھوٹا بولا جاتا ہے
بھائی ظاہر سی بات ہے وہ راوی جو رسول اللہ کے حدیث کے بارے میں ایک بار جھوٹ بول دے تو اللہ قذابوں کی فہرست میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جب حدیث بیان کرتا تو اس کے بارے میں محدث کہتا ہے کہ صاحب یہ حدیث لینے لائق نہیں ہے, قذاب ہے, ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو جاتا ہے. تو یہ پیر کہاں سے ہوں گا جو جھوٹ بول رہا ہو, اللہ جھوٹا نہ ہو, یہاں تک کہ عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو, وہ بھی فاسق ہے. جو پیر عورتوں سے کھلے عام بے پردہ اگر ملتا ہے, عورتوں سے حجاب نہیں ہے, ہاتھ میں ہاتھ دے کے بالکل ہاتھ میں ہاتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے. میں اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ جو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے دیوس ہے وہ. اللہ اکبر. اور دیوس کا آپ لغت میں ترجمہ دیکھ لیں, بھڑوا بولتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. اتنے سخت جملے استعمال کیے. اللہ رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار سرکار کے ساتھ ہم ازواج بیٹھی ہوئی تھی, جی, تو عبداللہ ابن ام مکتوم آیا, آواز دی اللہ کے نبی اجازت ہے کہ میں حاضر ہوں. سرکار نے اپنی ازواج سے کہا پردہ کر لو. عبداللہ ابن ام مکتوم آئے, مادرزاد نابینا تھے, وہ پیدائشی نابینا تھے. عرض کرتی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتے. فرمایا وہ تو میں نہیں دیکھ سکتے, تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. اللہ, حالانکہ رشتہ کون سا ہے؟ قرآن نے ماں کہا ہے مومنوں کی, بالکل بالکل. تو ظاہراً تو ماں سے پردہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن سرکار نے اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیا. تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ منہ بولے رشتے نہیں چلیں گے. جی, حالانکہ وہ منہ بولا نہیں, وہ تو قرآن اور اللہ کا قائم کردہ رشتہ ہے. جی جی حقیقی رشتے کی طرح ہے وہ. جی, ہماری مائیں قربان, جی, ہماری وہ ایسی مائیں ازواج سبحان مطہرات اللہ سبحان اللہ. کہ ہم اپنی ماؤں کو قربان کر سکتے ہیں ان پر, بالکل بالکل. لیکن وہاں کے ان کی محبت اور اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہم کمی نہیں آنے دیں گے. تو بہرحال لیکن یہاں کیا ہے, وہ دل کا پردہ ہے, وہ ہماری بیٹی ہے, یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے. پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ڈھکوسلے بازی. تو یہ فاسق و فاجر, دھوکہ دڑی نہ کرتا ہو, کسی کا پیسہ نہ دباتا ہو. یعنی فسق کی جتنی قسمیں آئی ہے, فاسق نہ ہو, بس ایک جملہ آ گیا, فاسق و فاجر نہ ہو. تو یہ 4 شرائط ہے. یہ 4 شرائط میں دیکھ لیجئے, اگر 4 شرائط میں نہیں اترتا تو وہ پیر نہیں ہو سکتا, اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے. جی, جزاک اللہ خیرن کثیرا و حسن الجزا. جو ہم نے سوالات کیے تھے حضرت سے, حضرت نے جو ہے بڑے ہی مدلل مفصل اور بے باک طور پر حضرت نے جو ہے جواب عنایت فرمائے. ہم تہ دل سے نوجوانان اہل سنت حیدرآباد کی طرف سے حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے جو ہے اپنی مصروفیات کی بنیاد پر جو ہے حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اور ہم ایک امید یہ رکھتے ہیں, امید قوی یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ ہمیں وقت عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا و حسن الجزا.